صوفیہ اکرام کے مزارات سے حصول فیض اور دعاؤں کی بابت مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اور یہ بھی ارشاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ جواب بھی دیتے ہیں، مردہ لوگ، تم نہیں سنتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی میں صلاحیت ہو تو ان کا جواب بھی سنے گا۔ جیسے تصوف میں ایک اصطلاح ہے کشف القبور، تو یہ تصوف اور روحانیت والے اس قسم کے مراقبے کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مرنے والوں کو دیکھ بھی سکیں اور مرنے والوں کی آواز بھی سن سکیں۔ اسی کو روحانیت میں کشف القبور کہتے ہیں۔ ظواہر پرست تصوف کی روح اور تاریخ سے لا علم افراد عموماً اس غلط فہمی کا شکار رہے ہیں کہ صوفیہ اکرام کی تعلیمات خانقاہیت اور ترک دنیا تک محدود ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان درویشوں اور حق پرستوں نے اپنے عہد کے ہر ظلم اور استحصال کے خلاف انقلابی رویہ اپنایا ہے۔ منم عثمان مربندی کے یار شیخ منصورم ملامت می گنت خلقے ہو من بردار می رقصم۔ کیا اچھا مقطع کہا ہے، کیا خوبصورت کہا ہے کہ میں عثمان مربندی شیخ منصور کا مرید، خلق مجھے ملامت کرتی ہے لیکن میں وہ ہوں کہ دار پر رقص کرتا ہوں، دار پر رقص کرتا ہوں۔ اور آپ اگر اور زیادہ گہرائی میں جائیے تو یہ دار پر رقص جو ہے یہ اعلیٰ ترین جد و جہد کی علامت ہے۔ ہمارے اردو کے شاعر نے کہا ہے جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ جوڑیے ان دونوں کو اور یہ غور کیجئے کہ صوفی کیا کہتا ہے اور وہ شاعر کیا کہتا ہے، اور دونوں کے یہاں مطمع نظر ایک ہو گیا ہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بزرگان دین کے مزاروں پر حاضری دینے والے افراد کی بڑی تعداد صوفیہ اکرام کی بنیادی تعلیمات سے غافل نظر آتی ہے۔ درگاہوں اور مزاروں پر بہت سے زائرین کی عقیدت اندھی تقلید کے دائرے سے نہیں نکل پاتی۔ ایسے زائرین کی خوش عقیدگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی خود ساختہ سجادہ نشینوں اور مجاوروں نے ان مزاروں کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ دوسری جانب عام تعلیم یافتہ شہری مزارات کے ارد گرد منشیات فروش اور جرائم پیشہ عناصر کے خوف کے سبب وہاں جانے سے کتراتے ہیں کہ یہ واقعی منشیات یہاں زیادہ بکتی ہے، اور یہ پولیس کے اپنے اسی حساب سے، جیسے آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جو ہو رہا ہے، ہمارے خاص طور علاقوں میں یہ غریب علاقے ہیں، اور پولیس بتا لیتی ہے منشیات ان کے چلتی ہے، ان کی پولیس کو سب پتہ ہے کہ منشیات بھنگ کہاں ملتی ہے، چرس کہاں ملتا ہے۔ تو یہ دربار کے ارد گرد تو بہت چیزیں ہیں جو یہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے مقامی لوگ ہیں، باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جو جن لوگوں کو پناہ ملنی چاہیے ہوتی وہ یہاں کی پناہ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سسٹم ہے قدیمی علاقے کے حساب سے کہ یہاں پہ کافیاں کہلاتی ہیں، وہ کافیاں ہیں، سیدوں کی کافیاں ہیں، تو وہ کافیوں میں لوگ آگے پناہ لیتے ہیں اور کافیوں میں ان کو کھانا مل جاتا ہے، اور وہ پھر وہ نشہ پرتا کرتے ہیں۔ تو نشے کے لیے کوئی یہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بین وغیرہ نہیں ہے۔ مینجمنٹ اوقاف تو صرف نام کی ہے، اوقاف تو ہے نہیں۔ اگر اوقاف ہے تو وہ لوٹ رہے ہیں اور قلندر کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ اوقاف والے تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اگر آئیں گے تو وہ اپنے ٹائم پہ آتے ہیں اور یہ پیٹیاں کھول کے پیسے نکال کے لے جاتے ہیں، اور ان کی اتنی کرپشن بڑھ گئی ہے یہاں تک کہ کلندر پاک پہ جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں وہ بھی یہ بکاتے ہیں، لوگوں کو پیسوں پہ دیتے ہیں، اور یہ 20,000 روپے آئے کہ مینیجر اوقاف ہے یہاں کے، وہ 20,000 روپے منتھلی وہ بتا لیتا ہے۔ تو آپ یہ ہفتے کے یہ 80,000 روپے ایک مہینے کی ہوگی آمدنی، آپ بتائیں صرف چادروں سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی کرپشن ہے یہاں پہ، یہ فقیروں تک، یہ فقیر جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں ان سے بھی پیسے لے جاتے ہیں۔ اگر یہ پولیس والے کھڑے تو وہ بھی پیسے لیتے ہیں لوگوں سے کہ بابا یہ ڈیوٹی تمہارے کو اتنے ہم پیسے لیں گے۔ نومنتخب حکومت کا کہنا ہے کہ وہ مزارات پر قابض ڈرگ مافیا اور پیشہ ور بھکاریوں کی موجودگی سے غافل نہیں، اور ایسے عناصر کے خلاف
जल्द तादीबी कार्रवाई का इरादा रखती है। औक़ाफ़ डिपार्टमेंट की ज़ेर इंतज़ाम इस वक्त पूरे सिंध में तकरीबन 80 मसाजिद हैं और 82 के करीब मज़ारात हैं। लास्ट ईयर जो हमारी इनकम थी वो 6 करोड़ 70 लाख रुपए थी। मज़ारात पर जब हम विज़िट पर गए तो वहाँ पर बहुत सारे मसाइल सामने आए हमने उसका जायज़ा ले रहे हैं, और जो शिकायत हम तक पहुँची हैं उन शिकायत में एक तो ये कि वहाँ पर मंशियात वाले या फ़ुक़रा जो वहाँ पर मौजूद होते हैं जिससे ज़ायरीन को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, या उर्स के दिनों के अंदर जो मुश्किलात होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, उन तमाम चीज़ों को हमने एड्रेस किया है। और वो जो मनफी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से ज़ायरीन को परेशानी होती है, मुश्किलात होती हैं, उनको दूर करने की अशद ज़रूरत है। मज़ारात पर अवामुन्नास की खुश अक़ीदगी और मजबूरियाँ, जराइम पेशा अफराद, जाली पीरों और पेशावर भिखारियों की आमदन का बड़ा ज़रिया हैं। लेकिन इसके साथ ही ये मज़ारात अनगिनत भूखों के लिए नान शबीना और बेशुमार लावारिसों के लिए वाहिद पनागाहें भी हैं। इस तरह ये मज़ारात और दरगाहें हुस्न व क़ुब्ह का अजीब सा मजमुआ बनकर रह गई हैं। लेकिन इससे क़तई नज़र सूफिया कराम की आफाकी तालीमात एक आलमगीर सदाकत हैं, जिनका पैगाम आज भी खुदा और बंदगान खुदा से बेलौस मोहब्बत है। What can I do, submitters to God? I do not know myself. I am neither Christian nor Jew, neither Zoroastrian nor Muslim. I am not from the world, not from beyond, not from heaven, and not from hell. I am not from Adam, not from Eve, not from paradise, and not from Ridwan. My place is placeless, my trace is traceless. No body, no soul, I am from the soul of souls.